اور تویز کرنا اور دم کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ الخصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے جنات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو کہ چکی کے چلنے کی طرح تھی، اور اس کی بن بناہٹ شہد کی مکھیوں کی مثل تھی، اور بجلی کی چمک جیسی میں نے چمک دیکھی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھبرا کر اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ تھا، اور جو کہ میرے گھر کے صحن میں بلند ہوتا جا رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے قریب جا کر اس کی کھال کو چھوا تو اس کی کھال ایک کانٹے دار جانور کی کھال کی طرح تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے پر آگ کی چنگاریوں کی مثل کوئی چیز پھینکی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگا کہ گویا اس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے، یا اس نے میرے گھر کو جلا دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے، اور رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری مثل لوگ تکلیف دیے جاتے ہیں، یعنی جس طرح تجھے یہ پریشانی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اسی طرح لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کاغذ اور دوات لاؤ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دونوں چیزیں لے کر، دوات اور کاغذ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کو قلم اور دوات دے کر فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ لکھو۔ تو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا لکھوں؟ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی من ترک دارا من العمار والزوار والصالحین الا تارکا یترک بخیر یا رحمن، اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق سعی فإن تکو عاشقا مولیا فاجرا مقتحما او راغبا حقا او مبتلا، ھذا کتاب اللہ تبارک و تعالی ینطق علینا وعلیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون ورسلنا یکتبون ما تمکرون، اترکوا صاحب کتابی ھذا وانطلقوا الی عبدۃ الاصنام والی من یزعم ان مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون یغلبون، حامیم لا ینصرون، حامیم عین سین قاف تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پورا تویز لکھایا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ نے یہ پورا تویز لکھا تو میں اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سویا تو میں ایک چلانے والی چیخ سے اٹھا، اور سویا ہوا تھا، ایک چیخ آئی اور میں اسے اٹھ گیا تو وہ کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، لات و عزیٰ کی قسم ان کلمات نے ہمیں جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ تو تیرے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، جب تو اس تحریر کو جو تو نے اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، جو تویز رکھا ہوا ہے، اس کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم نہ تیرے گھر کو لوٹ کر آئیں گے، اور نہ تجھے تکلیف دیں گے، نہ تیرے پڑوس میں آئیں گے، اور نہ اس جگہ آئیں گے جہاں پر یہ کتاب تویز ہوگی۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، میں اس وقت تک اس کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی اجازت نہ مانگ لوں۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں باصبح ہوئی بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا اور رات والا سارا معاملہ عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قوم سے اس تویز کو اٹھا لو، کیونکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ قوم قیامت تک عذاب کی تکلیف میں مبتلا رہے گی۔